اب آ جائیں جناب جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مختصر حدیث لیکن بہت ہی زبردست حدیث. دو خصلتیں اور دو خصوصیات، دو صفتیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی صفت کوئی خصلت اس کے اوپر نہیں ہے. وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت اور بندے کی خدمت. یہ یاد رکھیں، وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت. یہ دو خصلتیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی خصلت ہے ہی نہیں ہے. اگر ہم ان دو عادتوں کے، دو خصلتوں کے مالک بن گئے تو یاد رکھو پھر بندے خدا بن گئے ہم، خدا کا مقرب بندہ، خالص بندہ بن گئے ہم. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو خصلتیں، انہی میں تمام چیزیں آتی ہیں. عبادات ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت جو ہے وہ نماز روزہ ہے، ایسا نہیں ہے. ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا ہو اور ہر وہ کام جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے، ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی اور مرضی شامل حال ہو، وہ کام عبادت ہے. یہ یاد رکھے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. عبادت ایک بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے لفظ عبادت. یعنی ہر وہ کام جہاں اللہ کی خوشنودی ہو، جو اللہ کے لیے کیا جائے، اور وہ کام عبادت میں شامل ہے. بس یعنی ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنے فرائض، چاہے وہ عبادات کے شکل میں ہو، چاہے معاملات کے شکل میں ہو، چاہے معاشرتی مسائل کے شکل میں ہو، اس کی جو ذمہ داری ہے، یا گھریلو میں جو ہے وہ یعنی نظام کے ساتھ اس کا تعلق رکھتا ہو، وہ اس کو اس فریضے کو وہ انجام دیتا ہے تو وہ عبادت گزار ہے. وہ کیا ہے؟ عبادت گزار ہیں. اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. اور ساتھ جو معاشرے میں پسے ہوئے بندے، جو معاشرے میں غریب ہیں، جو معاشرے میں یعنی عقب مندہ ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے جو آ کے مانگ رہا ہے اس کو جو ہے وہ ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی عزت و آبرو کے خاطر باہر نہیں آتے ہیں، اپنے غربت پہ جو ہے وہ کیا ہے سڑتے رہتے ہیں. ان کی طرف کبھی ہم نہیں دیکھتے ہیں. ان کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے. آبرومند فقراء ہیں، وہ آبرو رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں. ایسے فقیر فقراء کے لیے جو ہے وہ خیال رکھنا. یہ خصلتیں ہیں، خصلتان لیس فوقہما شیء، کوئی شیء ان دو خصلتوں کے اوپر کوئی شیء اوپر نہیں ہے. ایک الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. وَنَفْعُ الْأَخْوَانِ، اپنے مومن بھائی کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، ان کا خیال رکھنا. یہ ایسی دو خصلتیں ہیں جن کے اوپر کوئی خصلت نہیں ہے، کوئی صفت اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی عادت اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو آج ہم عہد کریں کہ اس امام کے اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ دو خصلتیں اپنائیں، یہ دو صفتیں اپنائیں، ہم عمل کریں کہ ایک تو عبادت کے لیے ہم پیچھے نہ رہیں. کتنی بڑی جو ہے افسوس، کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے. دوسروں کے جو ہے وہاں جائیں، جب آذان کی صدا ہوتی ہے تو ریڈا والا وہاں جو ہے کھڑا ہے، چادر ڈال کے جو ہے غائب ہوتا ہے. چادر ڈال کے کیا ہے؟ غائب ہوتا ہے، چلا جاتا ہے مسجد میں. ادھر آپ کہتے ہیں میرا مذہب صحیح ہے، اپنے مذہب کے صحت کے اوپر جو ہے وہ نوحہ پڑھتے ہیں، سینہ مارتے ہیں. کہاں ہے تمہارا عمل اس مذہب کے اوپر؟ بتائیں. تمہارے دکانیں کھلی ہیں اور تمہاری آذان ہوتی ہے تو اس آذان کا احترام کہاں ہے؟
بتائیں، اس اذان کا احترام یہ ہے، دوڑیں مسجد کی طرف، آئیں نماز پڑھیں۔ ایک طرف جو ہے کہتے ہیں مذہب تو سچا ہے، ہم سچے نہیں ہیں۔ مذہب بالکل سچا ہے، 12-14 کا مذہب ہے، شک نہیں ہے اس میں، لیکن جو ہے وہ کیا ہے، میں سچا نہیں ہوں، مجھے سچا بننا چاہیے، مجھے اس سچے مذہب کا سچا پیروکار بننا چاہیے، مجھے ہے ہمارے اندر وہ جذبہ۔ دوسروں کو تو ہم جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، صرف انگلیاں اٹھانے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی کارکردگی ایسی بناؤ، دوسرا جو ہے وہ تمہاری تعریف کریں کہ دیکھو سچے مذہب کے سچے لوگ، سچوں کے ماننے والے جو ہے سچے، دیکھو ایسے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے ہمارے۔ جاؤ اس روڈ پہ جاؤ، آپ کے سامنے ہیں یہ چیزیں، یا اگر میں غلط کہتا ہوں تو جو ہے وہ کیا ہے، مجھے تھوکو، تو غلط کہتا ہے، جاؤ اپ روڈ پہ، یہاں آپ کے سامنے جو ریڈیاں لگانے والے جب پٹھان ہیں، وہ کیا ہے، جب آزان ہوتی ہے تو ان کے ریڈیوں کے اوپر جو ہے وہ چادریں ڈال کے غائب ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں نماز؟ آپ کے دکانیں کھلی ہوتی ہیں، کیا آپ کے ارد گرد یہی لوگ رہتے ہیں؟ آپ کی اکثریت ہے، آپ کے محلہ ہے، محلے کی مسجد بھی ہے، بازار کی مسجد بھی ہے، اور آپ کے یہاں کتنے ہوں گے؟ اگر ایک گھر سے ایک بندہ آ جائیں تو بھی یہاں جگہ نہیں ہوگی، نہیں ہے یہ چیزیں۔ ہم جو ہے وہ صرف جو ہے وہ زمان چلانا ہے، ہمیں زمان چلانا آتا ہے، عمل کچھ بھی نہیں۔ یہاں یعنی امام نے یہی فرمایا ہے، عبادت گزار، عبادت کرنے والا، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، محنت کرنے والا، یہ دو ایسے اوصاف ہیں، جو دو ایسی صفتیں جن کے اوپر کوئی صفت نہیں ہے۔ انسان کو ایسی دو صفتیں جو ہیں، دو ایسی خصلتیں ہیں جو انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہیں، ان کے اوپر انسان عمل پیرا ہو۔ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں درک کرنا چاہیے، واقعاً درک کرنا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، ہمیں آگے آنا چاہیے، دوسروں سے ہم 10 قدم آگے ہونا چاہیے اس معاملے میں، عبادت میں اور ان معاملات میں آگے ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دست دعا ہوں، ہمیں ان پاک ہستیوں کے سچے اچھے پیروکار بننے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔